مکئی ہے اور یہ بھی مکئی ہے. اور مجھے ایک چیز کی سمجھ نہیں آئی کہ اپریل کا مہینہ ہے اور موسم انتہائی خوشگوار. رات کو آپ کو ٹھنڈ لگتی ہے اور صبح کے ٹائم بھی تھوڑی بہت ٹھنڈ ہوتی ہے, فیل ہوتی ہے. حالانکہ مارچ کے اینڈ پہ گرمی ہو جاتی ہے, اتنی زیادہ تو نہیں ہوتی, لیکن یہ ہے کہ آپ دوپہر کو فین کے بغیر کمرے میں نہیں بیٹھ سکتے. لیکن اب آپ فین بند بھی کرو تو نہ آپ کو دن کا پتہ نہ رات کو, تو فین کی ضرورت نہیں ہوتی. موسم ابھی بھی اچھا خاصا ٹھنڈا ہے. تو یہاں سے نکلتے ہیں کی طرف. تو یہ چیزیں صرف آپ کو گاؤں میں ملیں گی. یہ مکئی, ادھر مکئی, اور یہ آپ دیکھیں وہ لگے ہوئے ہیں, وہ آلو ہے, وہ آلو نکال رہے ہیں. یہ دیکھ رہے ہیں, یہ بوریاں پڑی ہوئی ہیں, یہ سارے آلو ہیں اور گاڑی میں ڈال رہے ہیں, پھر لے کے جائیں گے. یہ اللہ کی رزق کی تقسیم ہے. خود سوچے, یہاں سے انہوں نے آلو کاشت کیے, نکالے, آگے جا کے کس کس کو کھانا نصیب ہوں گے. وہ کہتے ہیں دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام. تو یہ اللہ کی رزق کی تقسیم ہے کہ یہاں پہ انہوں نے کاشت کیے, یہاں سے نکالے, آگے کس کے نصیب میں یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. لیکن یہ سارے آلو ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ پرندہ اپنی خوراک ڈھونڈ رہا ہے, اڑ کے چلا گیا. بچپن میں ہم بڑا پکڑتے تھے اس کو, جال بچھا کے نا, تو پکڑ کے پھر کچھ دن رکھ کے پھر اس کو اڑا دیتے تھے. تو وہ میں نے آلو دکھائے تھے آپ کو. اور یہ جو واش ہو رہی ہے نا آپ کو نظر آ رہی ہے, یہ گاجریں ہیں. تو جہاں جتنی سبزی یہاں پہ ہمارے علاقے میں کاشت ہوتی ہے, میں نے کہیں اور نہیں دیکھی ہے. چاہے موسم ہو سبزی کا یا نہ ہو, بے موسمی اور موسمی سبزی یہاں بہت زیادہ کاشت ہوتی ہے. اور یہ گاجریں ابھی تک چل رہی ہیں, اور پیچھے وہ آلو آپ لوگوں نے دیکھ لی ہے. تو ایک خوبصورت سی جگہ پہ ہم نماز پڑھیں گے. یہ چاروں طرف درخت, درمیان میں مسجد. دنیا میں کوئی بھی چیز ہمیشہ رہنے والی نہیں ہوتی. یہ آپ ڈیرا دیکھ لیں, یہ میرے پیچھے پہ. یہاں پہ ایک ٹائم پہ اچھے خاصے مزدور ہوتے تھے. یہاں پہ جو کھیتورا میں کام کرتے, کوئی ٹریکٹر چلا رہا تھا, کوئی کیا کر رہا تھا, کوئی کھاد پھینک رہا تھا, کوئی پانی لگا رہا ہوتا تھا. تو یہاں پہ ہر وقت رونق لگی ہوتی تھی, مزدور وغیرہ, اور ان کو گھر سے کھانا لانا نہیں پڑتا تھا. اور میں نے جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہوا ہے, میں نے خود اپنے آنکھوں سے اس چیز کو دیکھا ہوا ہے کہ یہاں پہ اچھی خاصی بڑی کنٹین ہوتی تھی. تو جو مزدور ہوتے تھے نا, تو وہ آ کے یہاں پہ وہ کھانا کھاتے تھے, رات کا بھی اور دوپہر کا بھی. میں نے کسی جگہ پہ یہ چیز نہیں دیکھی. ہوتے ہیں مزدور کے لیے لوگ کھانا وغیرہ بناتے ہیں, لیکن وہ ایک چھوٹا سا کچن ہوتا ہے اور کھانا اپنے حساب سے وہ بناتے ہیں. لیکن یہاں پہ اچھی خاصی بڑی کنٹین, مجھے تھوڑا تھوڑا یاد ہے, باقی مجھے پورا سین یاد نہیں ہے. لیکن اچھی خاصی کنٹین ہوتی تھی, ایک قسم ہوٹل ٹائپ بھی کہہ سکتے ہیں. تو مزدور دوپہر کو اگر کھانا لے کے نہیں آتے تھے, وہ یہاں سے اندر جا کے ڈیرے میں کنٹین سے کھاتے تھے. لیکن اب آپ خود دیکھ لیں, یہاں پہ میں سامنے سے گزر کے آیا ہوں, اندر ایک یا دو لوگ بیٹھے ہوں گے. تو حالات ایسے چینج ہوتے ہیں کہ کسی وقت یہاں پہ کتنی رونق ہوتی تھی, لیکن ابھی اب اندر چلے جاؤ تو بندہ آپ کو نہیں ملے گا. اور یہ سارے ٹماٹر, میں نے اسٹارٹ میں جو کہا تھا نا کہ یہاں پہ جو سبزی کاشت ہوتی ہے نا, موسمی بے موسمی, وہ میں نے کسی جگہ پہ یہ نہیں دیکھی. یہ باپ کو دیکھ لیں, یہ ٹماٹر ہیں. کچھ ٹائم کے بعد یہ ریڈ ہونا شروع ہو جائیں گے, پھر 10 روپے 15 روپے 20 روپے کلو آ جائیں گے. یہ ٹماٹر ہیں. یہ سارا ایریا آپ کو دیکھ لیں, وہ سامنے جو پولٹری فارم ہے وہاں تک یہ سارے ٹماٹر ہیں. یہ بھی ٹماٹر ہے. یہ جب ریڈ ہو جاتے ہیں تو بڑا مزہ آتا ہے. تو میں تو کچے ٹماٹر بڑا کھاتا ہوں. اس پہ اگر آپ کو نمک کالا مل جائے نا, اوپر آپ وہ ڈال دو, میرے تو منہ میں پانی آ گیا سوچ سوچ کے. تو یہ سارے ٹماٹر ہیں. اور گرمیوں میں نا گاؤں وغیرہ میں اور پنجاب کے زیادہ تر علاقوں میں اچھے خاصے طوفان آتے ہیں. طوفان کے بعد پھر بارش وغیرہ, اور فصلوں کا بھی اس کی بھی بینڈ بج جاتی ہے.
تو باقی اللہ معاف میں مکان وغیرہ گر جاتے ہیں, درخت وغیرہ گر جاتے ہیں, اتنے بڑے بڑے درخت. تو اس کی ایک جھلک میں آپ کو دکھاتا ہوں. کچھ ٹائم پہلے میں نے ایک تصویر ویڈیو بھی بنائی تھی, لیکن میں نے ایک تصویر کھینچی تھی. یہ آپ تصویر دیکھیں, اور وہ سیم وہی درخت کے نیچے میں آیا ہوں. وہ درخت میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں. یہ بورڈ کا درخت ہے, یہ باپ ہوتے ہیں. وہ اوپر سے ٹوٹا ہوا ہے یہ بھی. اور جب طوفان آتے ہیں تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, اتنے بڑے بڑے کیکڑ ٹالی وغیرہ اور جموں کا درخت, آم کے درخت اکھاڑ کے پھینک دیتا ہے. تو اب یہ آپ خود دیکھیں اس کی حالت. وہ وہاں سے اس کی اتنی بڑی ٹہنی ٹوٹ چکی ہے. حالانکہ پچھلے ہفتے میں یہاں سے ایک بلاگ بنا کے گیا تھا. اور گاؤں میں رہتے ہوئے میں نے سارے کام کیے ہوئے. مطلب اب تو یہ نا کہ اسکول, کالج, یونیورسٹی, پھر اس کے بعد جاب, اور اب جاب چل رہی ہے شکر الحمد للہ. لیکن گاؤں میں سارے کام, مطلب میں نے بھینسیں بھی چرائی ہیں, یا ان کے لیے چارہ بھی لے کے آیا ہوں, ان کو نہلایا بھی ہے, بکریں بھی چرائی ہیں, سارے کام کیے ہوئے ہیں. ظہر کی نماز کے بعد گرمیوں میں جب ہماری چھٹیاں ہوتی تھیں اسکول میں, تو ظہر کے 2 بجے ہم نکلتے تھے. تو اس وقت جب عصر کے ٹائم ہم واپس گھر اپنی بھینسوں کو یا بکریوں کو لے کے جاتے تھے. میں نے سارے کام کیے ہوئے ہیں, اور اس میں کوئی شرم والی بات نہیں ہے. میں نے اپنے کام کیے, اپنے گھر کے کام کیے, اس میں بالکل شرم والی تو کوئی بات ہی نہیں. میں تو سب کو کہتا ہوں کہ یہ سارے کام میں کر چکا ہوں. اس کے بعد جب اسکول, کالج, یونیورسٹی, پھر جاب کی طرف گئے, وہ چیز چھوٹ گئی ہے. اور اگر ابھی بھی جانور گھر میں رکھے ہوتے تو میں جب ویکینڈ پہ آتا تو میں ان کے لیے چارہ بھی لے کے آتا, ان کو نہلاتا بھی, سارے کام میں کرتا. اس میں کوئی شرم والی بات نہیں ہے. یہ تو بندہ فخر سے بتانا چاہیے کہ یہ کام میں نے کیے ہیں, اور محنت میں ہی عظمت ہے. تو ولاگ کافی لمبا نہ ہو جائے, اس لیے آج کے ولاگ کا اختتام ادھر ہی کرتے ہیں, اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ. دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا.